बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 27 फरवरी है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को ताले लगा दो। अलीमा खान आखिरकार फट पड़ी और पाकिस्तान की आवाम से उन्होंने क्या अपील की है, इसका मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और आज लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस और एक और जज साहब के दरमियान मुकालमा हुआ, अदालत में क्या कुछ हुआ और उनकी दरख्वास्त को किस तरह से मुस्तरद किया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इमरान खान की सेहत के मामले का बोझ नहीं उठा सकती और उन्होंने दोबारा से ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस क्यों भेजने का कहा, इसका भी मुकम्मल हाल आज की इस नशिस्त पे आपके सामने रखेंगे। और खोसा साहब, मैं आपको जानता हूं 1992 से, आप किस स्टेशन से बोल रहे हैं? ये जुमला एक जज ने कहा। ये स्टेशन कौन सा है, ये स्टेशन भी आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पाकिस्तान के 3 शहरों पर ड्रोन हमले, ये हमले कहाँ हुए, DGI-SPR का इस हवाले से स्टेटमेंट। और फिर इस्लामाबाद पर ड्रोन हमला, ये दावा किसकी तरफ से आया और हकीकत क्या है, ये भी आपको दिखाएंगे। और फिर 53 मकामात पर फायरिंग और 2 वुज़रा को सिक्योरिटी थ्रेट्स, और अब उनको अरबों रुपए की गाड़ियां जो हैं वो दी जाएंगी। ये वजीर कौन है, इनकी कारकर्दगी क्या है, इनका टास्क क्या है और ये नून लीग में क्या कर रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान रियाज को 1 अरब रुपए का हर्जाना, ये 1 अरब हर्जाने का नोटिस किसने भेजा, वजह क्या है। और बरतानिया में अगर इस किस्म का नोटिस आए, पाकिस्तान में तो भेजा गया, तो इसका मतलब क्या है। पाकिस्तान की अदालतें इन केसेस को कैसे देखती हैं और बरतानिया की अदालतें किस तरह से ऐसे मुकदमात में फ़ैसला देती हैं और बर वक्त देती हैं। और अगर ये केस बरतानिया में होता तो जुडिशल प्रोसेस क्या एक्सपेक्ट करता है क्लेमेंट की तरफ से, इसका भी एक मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इसे हमने ज़रूर अचीव करना है। दोस्तों, खबर यह है कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान और बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उनकी मुलाकात हुई है जी। और बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब के सामने ये दरख्वास्त की कि इमरान खान की सेहत को लेकर उनकी फैमिली, पार्टी और अवाम में इस्तराब पाया जाता है, लिहाजा हस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त सुनी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने याहिया अफरीदी से कहा कि हमारा अदालती हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी मसला हो तो आपने हाई कोर्ट से रुजू करना है, आपने हमारे पास नहीं आना, क्योंकि वहाँ पर अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं और हम मुदाखलत नहीं कर सकते। ये जो नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क से भेजने के लिए जर्नैलों ने मुदाखलतें की, तो याहिया अफरीदी साहब, उस वक्त तो आप सोच रहे होंगे ना कि मैं अगर चीफ जस्टिस होता तो मैं जनरल बाजवा का हाथ रोकता और मैं उन्हें कहता कि खबरदार, आपने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मुदाखलत करने वाले आप कौन होते हैं, यही सोच रहे होंगे ना। अगर आपकी आज की इस बात को हम सामने रखकर आपके जो अदालती अहकामात का एक जायज़ा लें, तो यही सोच रहे होंगे ना। और आप उस वक्त के चीफ जस्टिस को बहुत बुरा भला कह रहे होंगे, आप हाई कोर्ट के उस जज को भी बहुत बुरा भला समझ रहे होंगे जिसने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने का इख्तियार दिया कि ठीक है आप जाएं और 4-5 साल जो है बाहर रहें, पाकिस्तान में सियासत करें, बाहर रहकर पाकिस्तान के हवाले से कोई लंदन प्लान वगैरह बनाएं, डीलें करें और फिर पाकिस्तान वापस आएँ, तो आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। याहिया अफरीदी ने आज पाकिस्तान में वो जो इस निज़ाम में एक आखिरी उम्मीद थी ना, उसको भी आज उन्होंने ख़त्म कर दिया। देखिए, जस्टिस मंसूर और बाकी लोग जो इस्तीफ़े देकर इस निज़ाम से एक एक करके अलग हो गए, अगर वो आज इस निज़ाम में मौजूद होते तो एक प्रेशर ज़रूर बिल्टअप होता, लेकिन शायद उन्होंने वक्त से पहले ही हथियार डाल दिए। आज जो खबर हमने आपको तकरीबन कोई 1-1.5 बरस पहले दी थी कि याहिया अफरीदी साहब और कुछ और दोस्त थे, उनको बुलाया गया, जस्टिस मंसूर जो थे वो नहीं गए, ये चले गए और उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। वो आज खबरें सच साबित हो रही हैं। उसकी वजह क्या थी कि जो फैसला साज थे उनको मालूम था कि हमने पाकिस्तान की अदालतों को अगर कंट्रोल कर लिया, ना तो आईनी तरमीम के हवाले से कोई केस यहाँ पे लग सकेगा और हम जब चाहें अपनी मर्जी के फैसले ले सकते हैं। देखिए, ये पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान के दम पर चल रहा है, चाहे वो एंटी इमरान स्लोगन्स हों या फिर प्रो इमरान स्लोगन्स हों। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर सबको इंसाफ मिल सकता है, लेकिन इस निज़ाम में इमरान खान को इंसाफ देने के हवाले से इन्होंने वो खिड़की बंद कर दी है, दरवाज़े बंद कर दिया हमेशा के लिए, और इन्होंने मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ कर दिया। अब देखिए, ये जब कहते हैं ना कि बैरिस्टर गौहर जाकर मिले और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं और फैमिली में इस तरह पाया जाता है, क्या ये जजेस टेलीविजन चैनल नहीं देखते? क्या ये सोशल मीडिया पर जाकर इनके ऊपर जो 600 व्लॉग्स होते हैं डेली बेसिस पे, क्या इनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है? चीफ जस्टिस साहब, एक नौजवान को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि उसने इमरान खान की गाड़ी की वीडियो बनाई, उसे आप ही के अदालतों में पेश किया गया ना। कसूर उसका ये था, शायद आपने वो भी खबर नहीं देखी होगी, इन्होंने ना
آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہاں سے صرف مرضی کا انصاف ملے گا اور مخصوص لوگوں کو ملے گا. جب ملٹری کورٹ کے حوالے سے ایک درخواست آئینی بینچ کے سامنے زیر التوا تھی تو میں نے آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ یہ ایک مستقل چوکی بن جائے گی بہت جلدی, جہاں سے پاکستان کی عوام کو اور عمران خان کو انصاف نہیں ملے گا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے ان تمام سیاستدانوں کو قابو کیا, پھر ان سے مختلف قسم کی ترامیم کروا لی, ووٹ بینک جو ہے وہ کنٹرول کیا, شب خون مارا گیا پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی مکمل طور پہ کمپرومائز کر لیا. اب جنہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کر دی ہے, کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ عدالتیں عمران خان کو انصاف دیں گی؟ لطیف کھوسہ صاحب کی انٹری ہوئی اور وہ چلے گئے عدالت, اور وہاں پر جا کر یحییٰ افریدی صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے. آج ہیڈ لائنز بنی ہیں اوبیسلی, جنہوں نے باتیں کی, استدعا کی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کا کیس آپ مقرر کر دیں. چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کی ایسی کوئی درخواست زیر التوا نہیں جس پر کارروائی کی جا سکے. درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس کر دی گئی. لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم نے کل جلد سماعت کی درخواست دی تھی, عدالت نے عمران خان کے علاج کا حکم دیا تھا. چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے حکم نہیں جاری کیا. دیکھیں, اس سے بڑا کرمنل سٹیٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ عدالت نے عمران خان کے علاج کے حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کیا, بلکہ حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ فیصلہ دوبارہ پڑھ لیں. صحت کا معاملہ زیر التوا نہیں ہے. کیوں زیر التوا نہیں ہے؟ پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا, CNN, BBC, فاکس نیوز, آسٹریلیا, ABC, سب چینلز کے اوپر, دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر, دنیا کی بڑی سے بڑی پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے. برطانوی پارلیمنٹ سر کوئی چھوٹی تو نہیں ہے, مدر آف آل ڈیموکریسیز. وہاں پر یہ معاملہ اگر زیر بحث آ سکتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ عمران خان کی صحت کا ہماری عدالت میں نہیں چل رہا. پاکستان کی عوام, پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں ان عدالتوں کو, اور آپ مجرم ہیں اس نظام کے, اس عوام کے اور عمران خان کے, جس کی صحت کو آپ لے کر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو یہ معاملہ زیر التوا نہیں ہے. جتنا یہ نظام ذمہ دار ہے اتنے ہی یہ ججز ذمہ دار ہیں جو ان کرسیوں پر بیٹھ کر اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. آنکھوں میں پٹی باندھ کر صرف فیصلے ہو رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو نہیں پتا عمران خان بیمار ہے, ہمیں تو نہیں پتا کہ اسے ہسپتال منتقل کرنا کتنا ضروری ہے. لطیف کھوسہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی یا قانونی نہیں بلکہ انسانی بنیادوں پر آپ ہسپتال منتقلی کر دیں. لیکن یحییٰ افریدی نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر ہی ہم نے ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا, لیکن آگے اس سے ہم نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں, ایک بات اب طے ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ ایسا ضرور ہوا جسے یہ نظام چھپا رہا ہے. لطیف کھوسہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. جسٹس شاہد بلال صاحب کی پھر انٹری ہوئی اور انہوں نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو 1992 سے جانتا ہوں, آپ کیا بول رہے ہیں اور کس چینل سے بول رہے ہیں میں سب سمجھتا ہوں. اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ آپ تو لطیف کھوسہ کو اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں جانتے ہیں, لیکن پاکستان کی عوام 78 برسوں سے اس نظام کو اور آپ جیسے ججز کو جان چکی ہے, اور انہیں بھی پتا ہے کہ آپ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیوں عمران خان کا ایکسیس بند کر دیا گیا, ان کے کیسز کو نہیں لگایا جاتا. پاکستان میں سر کسی عدالت نے کیا یہ سوال کیا کہ عمران خان کے کیسز اور اپیلیں کیوں وقت پر لگائی نہیں جاتی؟ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا جاتا ہے, دستخط ٹھیک نہیں ہے, وکالت نامے جمع نہیں کیے گئے. کبھی کسی جج نے پوچھا کہ یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کس کے حکم پر عمران خان کو ایکسیس نہیں دے رہا اس کے وکلا تک؟ تو یہ سارا نظام مل کر عمران خان کو مار رہا ہے. چیف جسٹس پاکستان کھوسہ صاحب, آپ سینئر وکیل ہیں, یہ انہوں نے الفاظ کھوسہ صاحب کے لیے استعمال کیے. آپ کورٹ کا طریقہ کار جانتے ہوں گے, رجسٹرار سے ملاقات کریں, اگر وہ اعتراضات کی کاپی نہ دے تو عدالت آپ آ سکتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر کوئی کارروائی کریں گے. سردار لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ کے باہر جو ایک پریس کانفرنس کی, یہ ایک طرح سے جی ایک پبلک سٹنٹ تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کھوسہ صاحب کو جب تحریک کا حصہ بننا چاہیے تھا, لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے تھا, یہ خاموش رہے. علیمہ خان نے ان کے بارے میں بات کی تو یہ پہنچ کے سپریم کورٹ آف پاکستان. تو سر اس طرح لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, اور ان کو بھی معلوم ہے کہ جب یہ عدالت جائیں گے تو وہاں پر ہوں گے یحییٰ افریدی صاحب, اور یحییٰ افریدی صاحب نے کیا کرنا ہے. اب کھوسہ صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ جب یہ افریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے تھے تو اس وقت کوئی ہل جل کرتے. ان کی ایک نا تصویر بڑی مشہور ہے, ان کے سر پہ پتھر لگائے وکلا تحریک کے دوران, اور میں اس وقت موقع پر موجود تھا جب یہ ان کو پتھر لگا. تو ہمیں بھی دوبارہ سے یہ سین دیکھنے کو ملتا, سڑکوں پر آپ آتے, لوگوں کو موبلائز کرتے. لیکن شاید عمر کا یہ تقاضا ہے کہ اب آپ نے ریٹائرمنٹ کے قریب جا رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ یار ٹھیک ہے, بہن نے تنقید کر دی تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جاتے ہیں, ان درخواستوں سے کچھ نہیں بنے گا, آپ تالے لگوائیں, آپ نے جو کہنا ہے آپ کریں,
لیکن پاکستان کے اندر اس عدالت کو اتنا مضبوط اور بے حس بنانے میں آپ جیسے وکلا کا ہاتھ ہے، ان قائدین کا ہاتھ ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں اس لیے آئے کہ ان کو لائم لائٹ مل سکے، کرسی مل سکے، عہدہ مل سکے، وقت آنے پر تھوڑے ڈیل کا موقع بھی مل سکے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ کو ایک اپرچونٹی نظر آئی اور آپ آ کر بیٹھ گئے۔ دوستو، شفا انٹرنیشنل منتقلی کی درخواست سپریم کورٹ نے یہ بھی مسترد کر دی ہے، اور علیمہ خان نے کل اپیل کی تھی کہ اگر سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا تو پھر عمران خان کی زندگی بچانے کے لیے عوام کو باہر نکلنا ہوگا۔ اب ناؤ اٹس انٹائرلی اپ ٹو دی پیپل آف پاکستان کہ وہ عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں یا پھر جیل سے پمس لایا جائے، پمس سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی درخواست زیر التوا۔ یہی خبریں ہم رپورٹ کرتے رہیں گے۔ دوستو، نواز شریف اور زرداری صاحب کی جو صورتحال تھی نا جیل کے معاملے میں، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی۔ زرداری صاحب نے جیل میں جی کیک بھی کاٹے ہیں، نواز شریف صاحب اپنے من پسند ہسپتال میں شفٹ ہوئے، من پسند ڈاکٹر سے انہوں نے چیک اپ کرایا، اپنی مرضی سے لندن گئے، حکومت نے نواز شریف اور زرداری کو سپورٹ کیا، جرنیلوں نے سپورٹ کیا، لیکن یہاں پر انسانی بنیادی حقوق جو کسی شخص کو ملنے چاہیے اسے بھی ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ اور بھی آپ کو یہ خبر دیں کہ پاکستان کا آپریشن غضب للحق تاحال جاری ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس اور طالبان رجیم کی جانب سے پاک افغان بارڈر پر 15 سیکٹرز میں 53 مقامات پر فائرنگ کی جو ہے کنفرمیشن ہوئی ہے، اور تمام 53 مقامات پر حملوں کو پسپا کیا گیا، اور پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا، اور تمام 53 مقامات پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپریشن غضب للحق میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج ہلاک، جبکہ 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ طالبان رجیم کی 74 سے زائد پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کی گئی۔ طالبان رجیم کی 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں ہیں، جبکہ دشمن کے 115 ٹینک بختر بند گاڑیاں تباہ کی جا چکی ہیں، اور یہ امریکی اسلحہ تھا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوا۔ اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر امریکہ یہ اسلحہ چھوڑ کر گیا کہ طالبان کے ہاتھ لگے گا، کل کو یہ استعمال کریں گے، اور پھر خطے میں ہم انہیں اپنی مرضی سے یا کم از کم ایک ایسا کیوس کریٹ ہوگا جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں آ سکتی۔ اسلحہ کرو استعمال، اور انہوں نے اسے اپنے اس پلان کا، گریٹر پلان کا ایک حصہ بنا دیا۔ دوستو، آپریشن میں اب تک پاکستانی فوج کے 12 جوان شہید جبکہ 27 زخمی ہوئے، یہ اطلاعات ہیں۔ اور ایک بہت ہی اہم جملہ تھا انگریزی میں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ الفاظ استعمال کیے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وٹ ایور دا پولیٹیکل ڈویژنز وی مے ہیو اینڈ وٹ ایور the political perspectives we may have, all political parties are absolutely clear that the terrorism and its facilitation does not have any place in پاکستان، کہ دہشت گردی کی کوئی جگہ پاکستان میں نہیں ہے۔ ہماری ڈفرینسز ایک طرف، لیکن پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی مقام پر آپ کو نظر آئیں گی جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جب پاکستان افغان جنگ ہوئی تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کی بورڈ واریئرز تھے یا سوشل میڈیا، اس کا شکریہ ادا کیا گیا، اور یہ صرف آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں بلکہ پاکستان کی حکومت نے بھی شکریہ ادا کیا۔ اور جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ملک بھر میں ڈرونز کی پرواز پر پابندی لگا دی۔ ہر قسم کے ڈرونز، چاہے وہ تفریح کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کو اڑانے کے لیے مکمل طور پر اب پابندی ہے، آپ انہیں نہیں اڑا سکتے۔ اوبویسلی اس کی ایک وجوہات ہیں، چونکہ 3 ڈرونز مختلف شہروں میں جو ہیں انہوں نے اٹیک کیا۔ پہلے میں آپ کو یہ تفصیل بتا دوں کہ جو انفارمیشن آئی ایس پی آر کی طرف سے شیئر کی گئی ہے، پھر یہ ڈرونز کا معاملہ کیا ہے، اور ملٹری ٹاؤن کے اندر بھی ڈرونز جو ہیں وہاں پہ انہیں گرایا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی حالیہ کشیدگی کے باعث ضلع خیبر میں تورخم سرحدی گزرگاہ سے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا عمل معطل کر دیا گیا ہے، اور دہشت گردوں نے ایبٹ آباد، ثوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز جو ہیں وہ مار کرائے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب کچھ ایک تصویریں ہیں جی، وہ ملٹری اکیڈمی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ملٹری اکیڈمی کی پکچرز ہیں جہاں پہ اس ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا، اور یہ وہ ایئر سٹرائکس تھی جس کا ویسٹ بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اور پھر بھارت کے کچھ اکاؤنٹ سے بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ ایک بات آپ دوستوں نے یاد رکھنی ہے کہ افغانستان کی جو ایئر فورس ہے وہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف گراؤنڈ فورسز ہیں، ایئر فورس نہیں ہے۔ امریکہ جب گیا تھا یہاں سے، اس خطے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بہت سارے ہیلی کاپٹر کا جو مین سسٹم تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے، اور جو ہیلی کاپٹرز مجبوری کی حالت میں یا پھر دانستہ طور پر ان کو چھوڑ کر جانا پڑا، وہ اس قابل نہیں کہ ان کو اڑایا جا سکے، اور ان کی کوئی ایئر فورس نہیں ہے جسے یہ استعمال کر سکیں پاکستان کے خلاف۔ تو یہ ڈرون حملوں کو وہ ایئر سٹرائکس کا نام دے رہے تھے۔ ثوابی کے جی ایک گاؤں میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول
کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے جی، جس کے نتیجے میں ایک طالبہ زخمی ہوئی اور یہ دھماکہ ڈرون کے ذریعے کیا گیا۔ اور دوسرا جو حملہ ہوا وہ ملٹری اکیڈمی، اب یہ کنفرم نہیں ہے لیکن یہ ملٹری اکیڈمی کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں، لیکن ایبٹ آباد از اے ملٹری ٹاؤن، اور یہاں پر حملہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آس پاس ہی موجود تھے جہاں سے یہ حملہ کیا گیا، کیونکہ افغانستان سے کوئی ڈرون، جس قسم کا وہ ڈرون اگر آپ دیکھیں نا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے افغانستان سے اڑا کر ایبٹ آباد لایا گیا ہو اور وہاں پہ اس نے آ کر اٹیک کیا، تو اٹ مینس کہ ود ان دا کنٹری کہیں نہ کہیں سے اس کو اڑایا گیا۔ یہ اسی طرح جی جس طرح خودکش حملہ آور جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کسی بھی مقام پر پہنچ کر حملہ کرتے ہیں، اسی طرح ان ڈرون سے بھی حملہ کیا گیا۔ اب پاکستان کی حکومت نے یہ جو اعلان کیا نا کہ ڈرون کے اوپر مکمل پابندی ہوگی، اس وجہ سے کیونکہ وہ چیک یہ کر رہے تھے کہ یار یہ ایسے ڈرونز تو ہیں ہی نہیں کہ جسے افغانستان سے اڑایا گیا اور وہ پاکستان میں آ گئے، اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر سے کہیں سے اس کو اڑایا گیا اور یہ اپنے ٹارگٹ پر ان کو جا کے جو ہے اسے ہٹ کیا، تو اس لیے پاکستان نے ابھی پابندی لگا دی۔ لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ ٹی ٹی پی کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی کہاں سے آئی، چونکہ طالبان کے پاس ایئر فورس کا کوئی سٹرکچر موجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ وزارت دفاع، جو افغان وزارت دفاع ہے، ان کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں طالبان حکومت نے حملہ کیا اور اسلام آباد، فیض آباد کو ایئر سٹرائک کے ذریعے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، تو ایسا کوئی حملہ نہیں ہوا۔ یہ ڈرون ضرور اڑائے گئے لیکن یہ فیسلٹی جو ہے ود ان دا کنٹری کہیں نہ کہیں سے ان لوگوں نے اسے استعمال کیا ہے۔ اب دوستو انٹرنیشنلی ثالثی کی کوشش کی جا رہی ہے اور ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ قطر اور ایران کو بھی پاکستان افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش ہے۔ سعودی عرب نے بھی رابطہ کیا ہے اور قطر بھی پاکستان سے رابطہ کر رہا ہے۔ اب دوسری طرف جہاں انٹرنیشنل کوششیں ہو رہی ہیں اور ایک سیریس میٹر ہے، میں کل جب پروگرام ہم نے کیا نا افغان پاکستان جنگ کے حوالے سے اور میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتائی، تو مجھے اس بات کا پہلے بھی احساس تھا، لیکن کل آپ کے جو کمنٹس ہیں اس سے ایک چیز ضرور پتہ چلی کہ کے پی کے اندر ہمیں کتنا ایکسٹینسولی دیکھا جاتا ہے۔ ہر دوسرا کمنٹ یہ تھا جی کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے آدھا خاندان افغانستان میں ہے۔ دیکھیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا آدھا خاندان پاکستان میں ہے، افغانستان کی عوام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہاں پہ ایک رجیم ہے اور وہ پاکستان کے خلاف ایک پراکسی بن کر کام کر رہی ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ اور دوسری بات، ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے، میں نے کل جو پوری ہسٹری رکھی تھی پچھلے 60-70 سال کی، 1947 کے بعد کب کب ہمارے اور افغانستان کے درمیان جو ہے بارڈر کے اوپر لڑائی ہوئی، تو اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مختلف ایرا کے اندر ہر حکومت نے پاکستان کو بھی استعمال کیا، افغانستان کے لوگوں کو بھی استعمال کیا، کبھی یہ مجاہدین بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ آج کل سر وہ پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اب ریسنٹلی جو اٹیک ہوا ہے آپ کا امام بارگاہ کے اوپر، آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ پچھلے 5 دہائیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو 3-4 نسلیں بڑی ہو گئی ہیں جنہوں نے جنگیں دیکھی، جن کی رشتہ داریاں پاکستان میں بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جی افغان مہاجرین جب یہاں پر آئے، جنہوں نے پاکستان میں آنکھ کھولی، جو پاکستان میں پیدا ہوئے، اب ان کی رشتہ داریاں یہاں پر بھی ہیں اور پیچھے ان کی روٹس بھی آپ کو ملیں گی، فور فادرز ان کے افغانستان سے ہیں۔ تو یہ معاملات ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک افغان رجیم جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر دے۔ اب وہ کیسا لگے گا کہ اگر پاکستان پہل کرتا اور افغانستان میں جا کر کارروائی کرتا اور آبادیوں کو ٹارگٹ کرتا؟ پاکستان کی فورسز نے کسی آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن یہ ڈرپھوک لوگ جو ہیں وہ آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مساجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو ویرس یہ ایک کلمے کا تعلق ہے، یہ نیشنلزم تو بعد میں آتا ہے، لیکن یہ رجیم چینج والے افغان رجیم یہ کلمے کے تعلق کو سامنے رکھ کر نہیں سوچتی، یہ ویسٹ کو اور اپنی پراکسیز جن کے لیے کام کریں ان کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں۔ دنیا کا سر کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور ہمارے مذہب میں اس کی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ماریں، ان کے اوپر خودکش حملے کریں۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جاؤ جا کر مساجد کو اڑا دو، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں ان کو شہید کر دو، کوئی روزے کی حالت میں ہوگا، کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہوگا، آپ کی اس رجیم چینج ان لوگوں کی پشپناہی کری ہے۔ یہ وہ گروپس ہیں جنہیں آپ مذہب کے ساتھ کبھی بھی جوڑ نہیں سکتے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ آج پاکستان کی جو حکومت ہے، نون لیگ کی کیمپین بھی اس کے اوپر بھی کافی بات ہو رہی ہے۔ انفارمیشن منسٹری نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، ایک لطیفہ ہی تھا، اور وہ افغانستان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اسے آپ اس انداز میں طنز کر کے آپ اس میں سے کوئی مزاح کا پہلو نہیں نکال سکتے۔ لوگ دونوں طرف، ہمارے بھی 12 جوان شہید ہوئے ہیں، تو آپ کہیں کہ آؤ گے ہم تمہیں ماریں گے، ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کی بہت مہنگی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑتی ہے اور ہم 70 برسوں سے ادا کر رہے ہیں۔
पाकिस्तान का एक बॉर्डर मुकम्मल तौर पे अलर्ट है, दूसरा बॉर्डर आपने राजो कुछ वो आपके सामने है, और तीसरे बॉर्डर के ऊपर ईरान के साथ जो लगता है वहाँ पर एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर आने के लिए तैयार है, और उसके साथ इसराइल भी आएगा। तो हमारे लिए हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो उसमें एक कमी रह गई थी, वो तारड़ साहब की मिनिस्ट्री की, जहाँ पे उन्होंने लतीफ़े जो हैं वो एक वीडियो जो थी वो शेयर कर दी, और उसमें ये जो तंदूर पर काम करने वालों पर तंज किया गया है, अनफॉर्चुनेट है। यानी आप इतना गिर जाएंगे, आपका ख्याल था कि शायद आप ट्रोल करेंगे किसी को तो इस पर आपको वाह वाह लोग जो हैं वो कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो खुदा के लिए अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करें। सर, जिनका IQ लेवल ये होगा ना, उन्होंने मईशत को क्या संभालना। और तारड़ साहब, आपसे पाकिस्तान की आवाम यही एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि आपसे जब सवाल हुआ कि इसराइल और पाकिस्तान एक टेबल शेयर करेगा, तो आपने कहा जी मुझे नहीं पता, जाकर आप फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछें। सवाल ये है कि यू आर द फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वफाकी सर आप अलामत है, आपने वफाक की नुमाइंदगी करनी थी, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो आपने ये जो आला मिसाल कायम की है, पाकिस्तान की आवाम आपकी इस हुस्न कारकर्दगी को पहले से जानती थी, और आपको आपकी इस जो आपकी कारकर्दगी है इस पर बहुत बहुत मुबारक हो। अचगज़ई साहब ने भी जी इसके जो अफ़गान पाकिस्तान के जंग के तनाजुर में कुछ बातें कही, वो ये कहते हैं कि हमसायों से लड़ाई ख़तरनाक होती है, हमें जी और जीने दो की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहिए। इन हालात में जब खित्ता ख़तरात से घिरा हुआ है, हमें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हालत उस नहज पर नहीं पहुँचे कि उनको दोबारा अमन पर लाया जा सके, हमें अमन की बात करनी चाहिए। फजल रहमान साहब ने भी कहा कि दो तरफ़ा मफादात, काबिल एतमाद सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और बैनुल-अक़वामी जो ज़ाब्ते हैं इनको बरोकार लाया जाए। सफारती मुहिम जो ही मसले का पायदार हल तलाश कर सकता है, एक तरफ़ा अस्करी मुहिम जो ही मसले का हल नहीं बल्कि मज़ीद पेचीदगी का सबब बना। दोनों ममालिक से तहम्मुल, बर्दाश्त और ज़िम्मेदार रवैयों को अपनाते हुए फौरी जंग बंदी की अपील करते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की शिकायत जायज़ है, अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी और दाखिली मुश्किलात का एहतराम भी ज़रूरी है। जज्बाती रवैये दोनों ममालिक के लिए पेचीदगियों में इजाफे का सबब बनता है। अगर ये बात खान साहब ने की होती ना, तो अभी गद्दार वतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की होती, तो आपने गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी कर देने थे। क्योंकि ये बात अचगज़ई और फजल रहमान साहब ने बात की है, तो कोई उसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। सुहेल अफरीदी साहब का जी एक स्टेटमेंट आया इस जंग के हवाले से, और ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा भी एक हार्ड एरिया डिक्लेयर होना चाहिए। मामला वफाक के साथ दोबारा उठाया जाएगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं। वज़ाला ने अमन व अमान के हवाले से हफ्तावारी इजलास मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया और सूरत हाल का बाकायदगी से जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने सुहेल अफरीदी को मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया, नहीं दिखाया। आपको लेना चाहिए था, जहाँ पर आप सारे उलमा कराम को ले रहे थे, वहीं पर इनको भी मौका ज़रूर मिलता, ताकि अफरीदी साहब भी बताते ना, अगर गवर्नर को लिया जा सकता है तो आप इनको क्यों नहीं ले रहे। दीवारें तो आप खड़ी करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं। सर, एक और दीवार खड़ी हो रही है, और ये दीवार गरीब और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान, ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत के दरमियान। खबर ये आ रही है कि अब 1 अरब 14 करोड़ की गाड़ियाँ, अब ये होगा क्या, पंजाब हुकूमत ने सूबाई वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ लागत की गाड़ियाँ लेने का फ़ैसला किया। पंजाब कमीना के अरकान के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से 28 नई गाड़ियाँ खरीदने की तजवीज़ दी गई। 2 वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत की 2 बुलेट प्रूफ 4x4 डाले भी खरीदे जाएंगे, जिनकी खरीदारी की इजाज़त हुकूमत पहले ही दे चुकी है। और मरीम नवाज़ के लिए भी गाड़ियाँ ली जाएंगी। और ये मेरा ख्याल है कि ऐसा मुझे महसूस होता है इनकी शाह खर्चियाँ देकर के शायद ये गाड़ियाँ लेने के लिए हुकूमत में आए थे। आज ये 2 वज़रा, एक इनमें मरीम औरंगज़ेब हैं और एक दूसरी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, उज़मा। अब उज़मा जो साहिबा हैं, इनके 3 ऐसे बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो फेक थे। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि शायद इनको इनकी इस कारकर्दगी की बुनियाद पर ये गाड़ियाँ तोहफे में दी जा रही हैं। और इस आखिर में आपको ये बताएं कि इमरान रियाज को हर जाने का नोटिस, और अली मीन गंडापुर ने ये नोटिस भेजा है जी। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में टिकटों के बदले करोड़ों रुपए रिश्वत मुतालबा करने के दावे, मुबैना तौर पर 2 करोड़ रुपए दिए और 4 करोड़ मजीद मांगे गए। रियासती इदारों के पास गंडापुर के खिलाफ करप्शन के शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें काबू किया गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बरतानिया है सर, यहाँ पर जो स्टोरी डेवलप होती है, तो ऑब्वियसली जब तक आपके पास हार्ड एविडेंस नहीं है ना, आपका एडिटर भी वो स्टोरी नहीं छापता। आपको ये बात मेरी पसंद आए ना आए, लेकिन बात भाई ऐसे ही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने काव्य मूसवी और फिर इसके साथ राना शमीम और जो आपके नवाज शरीफ साहब हैं बाबूजी, उनके हवाले से खबर की, तो मेरे पास हार्ड एविडेंसेस मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि मैंने इस कान से सुना और मैंने बात कर दी।
اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کی بات پہ یقین نہ کیا جائے. عدالتوں میں جب یہ کیسز جاتے ہیں نا تو وہاں پر ہارڈ ایویڈنس دیکھا جاتا ہے. یہ جو درجنوں کے حساب سے پاکستان کی مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز نے ٹیلی ویژن چینلز پہ جو کیسز کیے تھے، یہ کیوں وہ ہار گئے ٹیلی ویژن چینلز؟ بڑے بڑے نام ہیں اس میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہارڈ ایویڈنس آپ عدالت میں پیش نہیں کرتے. جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس کی وجہ سے ہوا اور یہ ملوث تھا اتنے کروڑ کی کرپشن میں، تو آپ کو پھر ثبوت دینے پڑتے ہیں. آپ پیسے کی بنیاد پر ایک کیسز کو لنگر آن کر سکتے ہیں، آپ اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز نکال سکتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے پہ الزام لگایا تو اسے کہو کہ اپنی پہلے مالی حیثیت جو ہے وہ ہمیں دکھائے، کیا اس کے پاس 3 لاکھ پاؤنڈ دینے کی ورتھ ہے. اس طرح کی کیسز بھی ہوئے، عدالتوں میں یہ اپلیکیشنز گئی ہیں اور اس میں لوگوں نے پھر اپنی ورتھ دکھائی. تو یہ الگ معاملہ ہے. لیکن عدالتیں ہارڈ ایویڈنس کے اوپر سے بلیو کرتی ہیں. تو ہارڈ ایویڈنس کہاں ہے، یہ اس میں انتہائی اہم چیز ہوگی. اگر یہ کیس برطانیہ آتا ہے تو ہارڈ ایویڈنس، اگر پاکستان میں جاتا ہے تو پھر اوبیسلی جج صاحب تو ہیں ہی ہیں، اور جج صاحب اگر کسی کی مرضی پہ کام کریں گے تو فیصلہ آ سکتا ہے. تو پاکستان کے عدالتی نظام میں اور برطانیہ کے یہ فرق ہے. لیکن اب آئی ڈونٹ نو عمران کے پاس کیا انفارمیشن تھی، اور اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس کیا کوئی شواہد موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں، تو اوبیسلی ان کے پاس کوئی نہ کوئی شواہد تو ہوں گے جو کلیم کر رہے ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو یقیناً عمران ریاض کے پاس بھی کچھ ثبوت ہوں گے جس کی بنیاد پر یہ بات کی گئی ہے. لیٹس سی کہ اس نوٹس کا عمران ریاض اپنے وکیل کے ذریعے کیا پیغام دیتے ہیں، جواب دیا جاتا ہے عدالت میں. اور اگر یہ کیس برطانیہ آتا ہے تو پھر برطانیہ میں عدالتیں موجود ہیں اور یہاں پر ہارڈ ایویڈنس آپ کو عدالت میں دینے پڑیں گے. ویورز اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.